هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعوں سے محرم الحرام پر اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں جو واقعات ہوئے ان پر گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ اسلامی تاریخ کو اور اسلام کی ترقی میں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے، مال، جان، اولاد، صلاحیتیں، ان کے تذکرے آپ حضرات جمعے کے خطبات میں سنتے ہیں.
واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ اور ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بزرگوں اور مسلمانوں کی ایک سوچ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس واقعے میں جو اہل بیت اطہار گلشن رسول کے فرزندان جو شہید ہوئے، تو آیا پوری دنیا کے اندر سارے ہی دشمن تھے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ اور دوسرا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی انگلی اور اشارہ جاتا ہے کہ آیا وہ لوگ جو اس وقت مکہ مدینے میں موجود تھے، تو آیا وہ بھی ان کربلا والوں کے ساتھ ان کی حمایت میں کیوں شامل نہ ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور اقتدار آیا، بہت اعلیٰ تھا، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، نبی معصوم ہوا کرتا ہے، خطاؤں غلطیوں سے پاک، صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں ہے۔ نبی معصوم ہے کہ جب نبی دنیا سے چلا جائے تو معصومیت بھی ساتھ چلی جاتی ہے، یعنی گناہ کا ان کی زندگی کے اندر اشارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہے، بشر ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں غلطی بھی ہوئی، انہوں نے جب معافی مانگی تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور اتنا معاف فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرا محبوب ان سے مشورے بھی آپ نے کرنے ہیں، ان کا درجہ وہی ہے۔ جس طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آتا ہے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آتا ہے، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آتا ہے، جب ان سے غلطی ہو گئی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، صحابہ ڈرنے والے تھے، ڈٹنے والے نہیں تھے، ڈرنے والے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہو گیا تو کیا ہوا، بس ہو گیا تو ہو گیا، صحابہ کو ڈر تھا۔ ان سے غلطی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی حج کے سفر پر وہ منظر، وہ جگہ بھی مجھے دکھائی گئی، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا تو اس سے خواب میں تو نہیں اللہ کے نبی حقیقت میں۔ پھر جب ان کی سنساری کا حکم آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب ان پر پتھر برسائے، سزا ملی، تو یہ جس پہاڑی کی طرف بھاگے وہ بھی 3 پہاڑی میں دیکھ کے آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تم اس کے پیچھے کیوں گئے؟ جب ان کے خون کے قطرے ان کے جسم سے باہر نکلے تو کسی کے کپڑوں پر خون کے قطرے گرے یا خون نکلتا دیکھ کر کسی نے ان کے بارے میں اچھا لفظ نہیں بولا۔ حضور نے فرمایا اسے برا نہ کہنا، اس نے آج اللہ کے دربار میں وہ توبہ کر کے دکھائی ہے۔ مدینے کے ارد گرد 12 میل کے اندر جتنے قبرستان ہیں، اس کی توبہ کی برکت سے اللہ نے سب کا عذاب قبر معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے جانے کے بعد امامت کا مصلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، پھر صحابہ کے مشورے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر انگلی یوں اٹھی کہ آپ کے دور کے اندر آپ کے رشتہ داروں کو عہدے کیوں ملے؟
آج دنیا رافضیت انگلی اٹھاتی ہے صحابہ پر تنقید کرنے والے کہ انہوں نے عہدے جو تھے اپنے رشتہ داروں میں بانٹے۔ یہ دو خلفائے راشد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہر کام کے اندر مسجد نبوی کی توسیع کا نہیں ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہی رہے گی۔ اللہ کے نبی کے لیے جب ممبر بنوایا گیا، وہ کھجور کے تنے کو دفنایا گیا، ممبر بنا، 3 سیڑھیاں بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں آپ کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھنے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، جہاں صدیق اکبر کے قدم ہوا کرتے تھے، حضرت عمر وہاں بیٹھنے لگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو جن کے قدم وہاں تھے وہاں بیٹھنے لگ گئے۔ آپ نے مشورہ کیا، آپ نے وہاں اس طرح تو جو ہمارے بعد آتا رہے گا وہ ممبر کو نیچے ہی کرتا رہے گا تو کہاں تک جائیں گے؟ تو جگہ دوسرا حصہ مختص ہو گئی، تو انگلی اٹھی۔ محراب کا موقع آیا، یہ محراب جو ہے مسجد سے باہر ہے، عبادتاً مسجد ہے، تعظیماً مسجد ہے، یہ وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، یہ باتھ روم مسجد ہے، مسجد کا حصہ ہے۔ کچھ جگہ مسجد کی عبادتاً مسجد ہوتی ہے، تعظیماً مسجد ہوتی، عبادتاً نہیں ہوتی۔ وضو خانہ مسجد کا حصہ ہے، اس کی ویسے عزت کریں گے جہاں آپ سجدے کی جگہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن وضو خانے پر آپ امر مجبوری اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میرا پیسہ مسجد کے حال میں ہی لگانا ہے باتھ روم، تو کیا ہے مسجد کا حصہ نہیں؟ جب تک طہارت اور صفائی نہیں ہوگی تو اللہ کے گھر میں پہلی سب میں کیسے کرے؟ ابتدا تو وہاں سے ہو رہی۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو مسجد کے اندر فنڈ میں حصہ لینا چاہے کوشش کرے وہ پانی کی جگہ کو آباد کرے، کہ جب انسان پاک ہوگا تو عبادتوں کا آغاز بھی یہیں سے ہوگا۔ تو جتنی عبادتیں ذکر کرے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، قیام کرے گا، تو ساری عبادتوں میں اس کو حصہ ملتا رہے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جن منافقین کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو اقتدار کی حویز کے اندر قریب ہونا چاہتے تھے، ان کو باہر نکالا، تو وہ آہستہ 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 مدینے میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ دنیا کے اندر اس وقت 2 طاقتیں ہیں، ایک یہودی اور ایک قادیانی۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہیں آئے۔ وَلَن تَرْغَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرا محبوب یہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے، جتنا مرضی ان کا کر لو، یہ پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے لازم۔ یہود نصر یہ کبھی مسلمان جس طرح ختم نبوت کی باری آتی ہے تو جس طرح ڈٹ کر مسلمان سامنے آتا ہے، یہ کبھی ڈٹ کے سامنے آتے ہیں، پیچھے سے بیٹھ کے حملہ کرتے ہیں۔ ہماری جو اس وقت ملک کا صورتحال ہے، سارا نظام ان کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اور پاکستان کا اب تک جو مقصد پورا نہیں ہو رہا، اس کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ آج میں اور آپ سارے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا نظام کہاں ہے؟ وہ دستور کہاں ہے؟ وہ آئین کہاں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان جنہوں نے بنایا ان کو پاکستان میں آنے کے بعد زندگی کی مہلت بہت کم ملی، چند ہی سالوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو ایک نظریہ، ایک سوچ تھی قائد اعظم محمد علی جناح، اقبال مرحوم مفکر اسلام کی، ان کی جو سوچ تھی، ان کا نظریہ تھا، یہ تو جلدی دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک افسردہ نظام، جس نظام کے ختم کرنے کی جنگ بر صغیر کے اندر انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی، اس نظام کے علاوہ دوسرا نظام بعد میں اقتدار کی کرسی پر آنے والوں کو کوئی نظر نہ آیا، تو حکومتیں تو تبدیل ہو گئی، نظام پہلے والا ہی چلتا رہا۔ عدالتی نظام، ریلوے کا نظام، محکموں کے نظام، وہی پرانے انگریز والے چل رہے۔ تو ان کے پاس سامنے کوئی ٹارگٹ ہی نہیں تھا، منزل ہی نہیں تھی۔ ان کا ٹھیک ہے جو پیچھے سے گاڑی چل رہی ہے چلنے دو،
اب جس طرح ایک بندہ محکمے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یار میرے کلے کرنل کی ہوئے گا، جس طرح چل رہے چلو تو کوئی نہیں جی ہے جی، بس اسم گول کچھ نہ پھرول، اتنا کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ اگلے کی گھٹیا کھڑی ہو جائے، ماں بہن، وہ تو پرواہی، انہوں نے کہا جی میں اکیلا کیا کروں گا، اوپر کو ٹھیک کرو۔ نیچے والا جب تک ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اوپر کا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اوپر والا کہتا ہے میں کیا جی، جو میرے سامنے رپورٹ آئے گی میں وہی پیش کر دوں گا، اور جو ہے وہ نیچے کا نظام، اوپر والا اپنا نظام ٹانگے نا 3-4 کو روزانہ۔ مالی طور پر، پیار محبت کے طور پر قسم اٹھا کے بتاؤ آپ، اوکے میرے پاس کچھ بچا ہے، ایک بجلی کا بل جمع نہیں ہوتا، دوسرے کی پریشانی، ایک بچوں کی فیس جمع نہیں ہوتی، زندگی یہ اسی کا نام زندگی ہے۔ صبح اٹھو، منہ دھو، ناشتہ مل گیا تو کر لو، دکان پر آؤ، رات کو بچے سو رہے، چلو یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اور کسی وقت اندر پیدا ہونے والا لاوا کس دن پھٹ پڑا، دھماکہ ہوگا، وہ قبرستان، سبب ہارٹ اٹیک، کسی کو ایٹم بم ہارٹ اٹیک کا لگے گا، کسی کو بلڈ پریشر کا۔ کوئی آدمی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے، ریڑھی والے سے لے کر وہ مل آنر تک ہر بندہ کہتا ہے اونو ٹھیک کرو، اونو ٹھیک کرو۔ میں بھی کہتا ہوں تم ٹھیک ہو جو، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان بنانے والے دنیا سے جلدی چلے گئے، 5-7 سال کے اندر، 10 سال کے اندر۔ اب پاکستان اب یہاں نظام کون سا لے کے ہیں؟ اب وہی کھوکھلا قانون، وہی نظام جو وہاں تھا، وہاں سے اٹھایا، ٹرے میں رکھا، وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آ گیا۔ اب اگلے آنے والوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ انہوں نے کہا جیسی گاڑی چل رہی ہے چلتی رہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، لاٹھی جس کے ہاتھ میں آ رہی ہے بھینس اسی طرف رخ کر کے چل رہی ہے، باقی اللہ تعالی ہمارا حال۔ یہودی لابی، مفکر اسلام اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے، یہودی لابی ایک جربہ ہے جو آہستہ آہستہ اسلام کے مخالف سازش کرتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اوئے جو تم حضور کے سامنے ڈکوسلے بازی کرتے ہو، میرے نبی کے سامنے تو کب میرے سامنے نہیں چلے گی۔ محبوب ان کو ایمان وہ لے کے آؤ جس ایمان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب آپ کے پاس آتے کہتے ہمارے سے زیادہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب جاتے ہیں اپنے پچھلوں کے بعد کہتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تمہیں ہمارا پتہ نہیں، ہم اندر بار سے تمہارے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو اندر بار سے تمہارے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تمہیں پتہ نہیں، تم خدا سے مذاق نہیں کر رہے، اللہ تمہارے سے مذاق کر رہا۔ گڑھے میں اللہ تمہیں ایسا پھینکے گا تم نکل نہیں سکو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت، ان کے کام جو انہوں نے خریدا ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ان کے کام نہیں آئے گی۔ قرآن نے واضح، یہ دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ سارا منافقین کی بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات قرآن پاک پڑھیں تفسیر سے۔ الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، میرا حبیب یہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنی سگی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا یہ تجھے پہچانتے۔ کیا ان کی کتابوں میں نہیں لکھا؟ کیا آسمان سے اترنے والی کتابوں میں نہیں لکھا؟ کیا نبیوں نے بشارت نہیں دی کہ ایک آنے والا آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے نہیں گئے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد اللہ کا نبی آئے گا جس کا نام اسم گرامی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ جان کے جتنا پاکستان کے اندر نظام چل رہا یہ یہود و نصارہ کا نافذ کردہ، اور جتنا اس ملک کے اندر مغربی ممالک یہ سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ لگایا جائے،
آدمی بوڑھا ہو جائے اس کا وظیفہ ہے، عورت بیوہ ہو جائے اس کا وظیفہ ہے، اور اسی طریقے سے کوئی معذور ہو جائے اس کی دیکھ بھال ہے، ادویات ہے، یہ سارا نظام اسلامی تو سکھا رہا ہے۔ اور دوسرا، ان یہودیوں کی گود کے اندر بیٹھ کر جو سازش ہو رہی ہے وہ قادیانیوں کی ہو رہی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیونکہ مجھے ان کی اس وقت شہادت پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا، سفر میں تھا، تو فتنے اٹھے۔ ان کو یہ بات لے کے بیٹھی تھی، فرمایا تھا عثمان تجھے خلافت کا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر لوگ دنیا تیری خلافت کے جوڑے کو اتارے گی، عثمان خلافت کا جوڑا نہ اتارنا اور میرے مدینے میں خون ریزی نہ ہونے دینا۔ اور یہی حال ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، بہت مظلومانہ زندگی گزری۔ حضور کا دوہرا داماد ہے حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہنیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی چھوٹی بہنیں، یہ یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور جتنا مال انہوں نے اسلام کی سربلندی پہ خرچ کیا، سیدنا صدیق اکبر، عمر، علی رضی اللہ عنہ، یہ خرچ کیا ختم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو آج بھی مدینے میں فندق العثمان ہوٹل ہے، جتنی اس کی آمدنی ہوتی ہے سارے مدینے والوں پہ خرچ کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے آج بھی مدینے کے بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، سیدنا عثمان 1400 سال کے بعد۔ اور یہ وہی واحد ہستی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب جیش عشرہ کے موقع پر جب آپ نے چندہ مانگا اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں اور سامنے منہ کر کے اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو اسلام کی تشہیر کے لیے، سربلندی کے لیے چندہ دے؟ تو تینوں طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا عثمان بیٹھ جا، کسی اور کو بھی موقع دے دے، بیٹھ جا بس۔ ہر وقت اپنا مال۔ تو ان کے دور کے اندر فتنے اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر بھر کے لایا کرتے تھے اور اللہ اکبر مشکیزیں پاس لایا کرتے تھے، اور وہاں پر میرے عزیز و منافقین دشمنان جو ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے دشمن تھے، وہ پانی کے مشکیزیں میں تیر مار مار کر سوراخ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پانی کے اندر اپنے سر سے عمامہ مبارک اتار کر، اپنی پگڑی اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلی کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان میں پھینکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے عثمان مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دے، رب اکبر کی قسم نہ اسلام کا دشمن بچے گا نہ تیرا انکار کرنے والا دھرتی پہ بچے گا۔ اور آپ بار بار او میرے علی بھائی تلوار نہ اٹھانا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن پہرے دار دروازے پہ کون تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب پتہ لگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیا گرے بان نہیں پکڑا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نبی کے نواسوں تمہارے ہوتے ہوئے کسی کی جرت کیسی ہوئی کہ منافق اندر گھس جائے، دشمن اندر گھس جائے، کہنے لگے ابا رب اکبر کی قسم ہے ٹکڑے کروا لیتے، دروازہ نہ کھولتے، ہمیں پتہ ہی لگا پچھلی دیوار سے دشمن کب اندر عثمان غنی کے گھر میں گھس گیا ہے۔ افراتفری پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے عزیز و مشورہ جن کے بارے میں فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد ان سے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کر کے فرمایا تھا کہ اللہ اکبر یہ جنتی یہ جنتی، ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 صحابہ اکرام کو جن کو فرمایا تھا انہی کی کبھی نہ بنی کہ اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو منتخب کر کے دوسرے کو خلافت کا تاج پہنا دینا۔ باری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، جب آپ منصب خلافت پہ بیٹھے تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے ہوئے کہ علی تجھے بھی پتا ہمیں بھی پتا کہ قاتلان عثمان کون ہے، آپ بدلہ لیجئے۔ فرمایا جس طرح میرا بھائی کہہ گیا تھا کہ مدینے میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، تو میری بھی کوشش ہے مدینے کی گلیوں کے اندر کسی کا خون نہ بہے۔ مدینہ امن والا شہر ہے، مدینہ امن والی جگہ ہے، فرشتوں کی آمد کا مرکز ہے، خدا کی رحمتوں کا مرکز ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک یہاں ہے۔ اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھوڑا سا مجھے اقتدار سنبھالنے دو۔ اللہ اکبر، اس وقت میں چن چن کے بدل لوں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، اے عثمان، اے علی، تجھے پتہ ہے جب حدیبیہ کے موقع پر غلط خبر ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کملی والا خود بیعت لینے کے لیے تیار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا عثمان کا بدلہ میں لوں گا۔ آپ فرما رہے تھے اماں تھوڑا ٹھہر جاؤ، اماں کہہ رہی تھی کہ ابھی لو۔ پھر 2 صحابہ کے درمیان 2 گروہ بن گئے۔ پھر میرے عزیز و دشمن کو موقع مل گیا، یہاں تک کہ آپس کے اندر دونوں میں اعتماد پیدا ہو گیا، دونوں میں صلح پیدا ہو گئی۔ پھر رافضیت نے صحابہ کے دشمنوں، کچھ لوگ صحابہ اکرام کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ ہو گئے، اور کہنے لگے اے علی اب جو خلافت آئی اس پر ابو بکر کا حصہ نہیں تیرا حصہ ہے، اے عمر کا حصہ نہیں تیرا حصہ ہے، علی کا حق نہیں، عثمان کا حق نہیں تیرا حق ہے۔ آپ دباتے رہے، ان کی سازشوں کا آپ شکار نہ ہوئے۔ جب ان کو موقع ملا میرے عزیزوں مدینے پر دھاوا بولنے کا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سنبھالتے کہ اپنوں کو سنبھالتے۔ ازواج مطہرات سے عرض کیا کہ آپ اطمینان کریں، کہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جی علی تو ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو آپس میں غلط فہمی کی بنا پر یہ گروہ اٹھنے لگے، دونوں صحابہ کی جماعتیں اٹھنے لگی۔ تو پھر صحابہ اکرام، بڑے صحابہ اکرام نے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ جب دشمن نے دیکھا ہے تو صلح ہو گئی، تو ایک نے ان کی طرف کا مار دیا، ایک نے ان کی طرف کا مار دیا، تو رات کے اندھیرے میں میرے عزیزوں پھر معاملہ گرم ہو گیا۔ پھر ایسی قیمتی جانیں میرے عزیزوں دنیا سے رخصت ہوئیں جن کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم لگ چکا تھا، چلے گئے دنیا سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ الکوفی لا یوفی، کہ کوفے والوں سے کبھی وفا کوئی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منظر آج امیر معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے، امیر معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وہ منظر کیوں یاد نہیں آتا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا میرا حسن آ رہا ہے تو میرا حسین آ رہا ہے، تو آپ نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، آپ دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے ممبر پر لائے، آپ نے ایک کو ایک ران پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسری ران پہ پٹایا، اور فرمایا ان بنی آدم لعل اللہ، یہ میرا بیٹا جو بیٹھا ہے دو گروہوں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان بہت بڑی صلح کا پیغام لے کے آیا تھا، اور یہ میرا بیٹا اقتدار کی حوث کے نہیں، نانے کے دین کی خاطر گردن کٹائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صلح صفائی کا پیغام پہنچا، اور تمام صحابہ اکرام بشمول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ چلو اقتدار اپنی جگہ، جو حضرت عمر اور اس علی ابو بکر کے دور کے اندر، عثمان کے اندر 19 سال تک گورنری کے سرفراز انجام دیتا رہا، کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جس نے پہلا بحری بیڑا تیار کیا اور پانی کے اندر اتر کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ یہ کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ بیٹا غلطی کرے باپ کو تم کیوں رگڑا دیتے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے، یہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعل ہادیا مہدیا، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا۔ یہ وہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضور ایک سواری پر سوار ہیں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کا سینہ حضور کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا معاویہ اس وقت تیرا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ سینہ لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ میرے معاویہ کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ میں معاویہ سے راضی ہو گیا، تو بھی معاویہ سے راضی ہو جا۔ کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابو بکر بھی موجود، رازدان نبی کے
گھر کا حضرت عمر موجود جس کو جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، حضرت عثمان دورہ داماد موجود، لیکن جب جبرائیل مکے میں مدینے کی گلیوں میں قرآن لے کے آتا تو آپ فرماتے میرا معاویہ کہاں ہے؟ میرے عزیز و ایمانداری سے بتاؤ، بات پیسے کی نہیں، بات دولت کی نہیں، سونے چاندی کی نہیں، قرآن کی آیتوں کی بات ہے۔ آج دنیا جن پر اعتبار نہیں کرتی، محمد عربی ان پر اعتبار کر رہا ہے۔ آپ فرماتے معاویہ آجا، جبرائیل قرآن لے کے آیا، جو محمد قرآن سنائے گا اس کو تحریر کرتا جا تاکہ امت تک پیغام پہنچ جائے۔ آج جو تمہیں قرآن کی تلاوت ملی، یہ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا جملہ معاویہ کے ذریعے امت کی گود تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ تشریف لائے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، آپ ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ کے گھر آئے تو آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا، آپ نے ام حبیبہ کو دیکھا کہ اپنے بھائی کے سر کے اندر یہ کھجلی کر رہی ہے۔ اب دیکھ لیا تھا نا، نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ام حبیبہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی معاویہ۔ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی اپنے بھائی سے پیار کر رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو سمجھتے ہے تجھے پیار ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر تجھے تیرے بھائی سے پیار ہے، میں محمد کو بھی تیرے بھائی سے پیار ہے۔ میرے عزیزو کم سے کم سوچو تو صحیح، 19 سال تک جو گورنر رہا اور پوری دنیا کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کا دور آیا، 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ حضرت عمر جیسا جریر انسان طاقتور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہے۔ آدھی دنیا تک اسلام میرے عزیزو حکومت کرتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو جب 10 سال ہوئے، 10 سال توجہ، حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو جب 10 سال ہوئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابوں میں بوڑھا صحابی، امیر معاویہ مشورہ ہے، کیا مشورہ؟ پھر میرے عزیزوں کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کبھی حضور علیہ السلام کے نواسوں کے لیے بہترین ریشم کی بہترین جوڑے بھیجتا، کبھی چادر بھیجتا، کبھی ہدیے بھیجتا۔ یہ مدینے میں، مکے میں نبی کے نواسے، امیر معاویہ ملک شام میں، یزید کی حکومت ملک شام میں تھی، دمشق کے اندر بہت فاصلہ تھا۔ ملک شام سے ایک نوجوان مدینے میں آیا، اللہ اکبر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے جا رہے ہو؟ کہ میں تجھے سودا نہیں دیتا، سامان نہیں دیتا، بس میں تجھے کچھ دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ کہ میں دعا کروں؟ کہ نہیں۔ کہ مدینے میں جانا؟ کہ جی۔ مسجد نبوی میں داخل ہونا؟ کہ جی۔ صفہ کے چبوترے کے سامنے حضور کی تہجد والی جگہ کے اوپر بیٹھ کر ایک مرد قلندر، اس کے بال ذرا بکھرے ہوئے، زلفیں لمبی ہوں گی اور اس کی دونوں رانوں پر گھٹنوں کے اوپر چادر ہوگی، جب اسے اللہ کو یاد کرتا دیکھے تو اس کے کان میں جا کے کہہ دینا ملک شام سے آیا ہوں، تیرے کملی والے کا غلام، تیرے نانے کا غلام کہہ رہا ہے کہ جب اسے ہاتھ اٹھاتا دیکھے تو کہہ دینا میرے لیے بھی دعا کر دے، امیر المؤمنین امیر معاویہ کے لیے دعا کر دے۔ قاصد کہنے لگا محمد عربی کا سالہ کاتبین وحی، تو بھی کسی سے دعا کرواتا ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا تعارف بتاؤں کون ہے؟ محمد کی گودی میں کھیلنے والا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے عزیزو آپ صرف تاریخ کا سہارا لے کر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو انگلی اٹھ رہی ہے اس کے بارے میں سن کے یوں نہ کہا کرو جی اسم گول کچھ نہ پرول، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے فرزند بیٹھے ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، انشاءاللہ تسلی تشفی بخش آپ کو جواب دیں گے اور مطمئن کر کے بھیجیں گے۔ بنو امیہ، بنو امیہ، بنو امیہ، کیا بنو امیہ؟ اگر ایک فرد غلطی کرے تو پورا قبیلہ بدنام ہو؟ نہیں، کتنے صحابہ بنو امیہ کے اندر ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا، امیر معاویہ حالات سارے آپ کے سامنے، امن اس وقت موجود ہے، اپنے بعد کوئی اپنی کرسی پر حاکم خلیفہ مقرر کر جا۔ آپ نے فرمایا مغیرہ تجھے پتہ ہے پیچھے حالات کیسے ہوئے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ مشورہ دینے والا کون تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ صحابی
مشہور ہے سے آپ نے امیر معاویہ نے یزید کو نامزد کر دیا اور پھر فرمایا میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے جانے کے بعد اللہ اکبر سیدھا حضرت حسین کے قدموں میں چلے جانا۔ اس وقت 5 شہزادے موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابوبکر تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اللہ اکبر، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن، سارے صحابہ میں بزرگ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس وقت حضرت حسین کے بیٹے علی المرتضیٰ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ، یہ 5 جید صحابہ تھے۔ جس وقت نامزد کیا یزید کو، 2 صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کہنے لگے کوئی نہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا، امن۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے اقتدار کو لے کر حسین کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا، کعبہ دنیا سے چلا گیا، بد امنی کی طرف ملک جا رہا ہے، دیکھو حالات بڑی مشکل سے قابو کے اندر آئے، اگر وہ تجھے اجازت دے تو اس کے ہاتھوں سے خلافت کا تاج پہن لینا، ورنہ اس کے قدموں میں چھوڑ کے آ جانا، خبردار جو وہ تجھے کہے۔ اب یزید کی غلطی جہاں سے بات شروع ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد ہم ان کو اللہ کی قسم قطعاً خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین میں امیر معاویہ کو نہیں مانتے۔ خلفائے راشدین کی حکومت 4 کی، امیر معاویہ قومیت کی بنا پر سرداری کی بنا پر، اللہ اکبر، آپ کو حکمرانی ملی قومیت کی بنا پر۔ میرے عزیزو، ہم ان کو کبھی قطعاً خلفائے راشدین میں نہیں مانتے، لیکن اللہ کی قسم محمد کا پاک صحابی ہے، محمد کا پیارا صحابی ہے، یہ وہ صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کا دامن پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس روشنی کے پیچھے چلو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ تھی، نظر آ رہا تھا مکے کے در یتیم کو کہ میرے بعد میرے صحابہ پہ لوگ تان کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور اللہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری آنکھیں بند ہونے کے بعد میرے صحابہ پر انگلی مت اٹھانا۔ جس طرح کائنات کے اندر نبیوں کا انتخاب خدا کرتا ہے، محمد کے جانثاروں کا بھی انتخاب خدا ہی کرتا ہے۔ اگر رشتہ داری کی بنا پر ہوتا تو چچا ابو لہب کلمہ پڑھتا، چچا ابو طالب کلمہ پڑھتا، اگر رشتہ داری کی بنا پر ہوتا تو نبی کا سارا خاندان کلمہ پڑھتا۔ یہ تو جس طرح اللہ کی قسم آپ دنیا میں چناؤ کرتے ہیں، اللہ عرشوں پہ چناؤ کرتا ہے، صحابہ خدا کا انتخاب ہے، بولو صحابہ خدا کا انتخاب ہے، کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب یزید اقتدار کی کرسی پر آیا، اس نے اپنا قاصد بھیجا مدینے میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حسین یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس سے خوریزی نہیں کیا کرتے، حسین اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھہرو اس کو سنبھالتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف۔ تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا، کیا تاریخ یہ نہیں بتاتی سب سے بوڑھا صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوڑتا اس حضرت حسین کے پیچھے گئے، کہا حسین میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس کوفے والوں نے تیری ماں کی چادر کا خیال نہ کیا، تیرے باپ کی خلافت کا خیال نہ کیا، وہ تیرا بھی خیال کوئی نہیں کریں گے۔ کیا تو نے سنا نہیں کوفی لا یوفی، کوفے سے وفا کوئی نہیں۔ لیکن عثمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھلا میں کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، اگر لڑنے کے لیے جاتا تو شیر خوار بچوں کو یا اپنی عورتوں کو یا اپنے بچوں کو ساتھ تھوڑی لے کے جاتا، مجھے تو اتنے سارے وہاں سے خط آئے ہوئے ہیں کہ آ جا، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، حسین ابن علی ہم تو تجھے اپنا امام مانتے ہیں، میں تمہیں دیکھنے جا رہا ہوں، یزید سے بات کروں گا، ملاقات کروں گا۔ اب 2 صحابہ ایک طرف ہو گئے، ان میں سے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، 2 صحابہ ایک طرف ہو گئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ چلو بات کرتے ہیں چل کے۔ اب جب خیمے جلے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، صحابہ معصوم نہیں،
ہمارے جب چھوٹوں میں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑا کہتا ہے یار ٹھنڈا ہو، تو جس طرح کہیں گا اس طرح ہی ہوئے گا، اس لیے نا یار تو جیسے کہے گا ویسے ہوگا، ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، پریشان نہیں ہونا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مسٹیک نہیں کہتا، غلطی تو توبہ توبہ، میں نبی کے نواسے سے کہوں میرا ایمان چلا جائے گا۔ بندہ جب کسی دشمن کے سامنے، یہ بھی ایک جنگی مہارت ہے، کبھی دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا بس پھر ویکھ میں تیرا نل کردہ کی، تینوں پتہ ہے نا میرے کول او بھی ہے، میرے کول او بھی ہے، میرے کول او بھی ہے، میرے کول او بھی ہے۔ یزید سے نہ ملانے کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی۔ بندہ کہتا ہے کوئی نہیں آ میدان چ دیکھی جائے گی، ایک دفعہ ذرا میں نے ملن دے، تیرے وڈیاں نے ملن دے، میں تیرے دیکھ کر تیرے کچے چچے کھول کے رکھ دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ نے 3 باتیں رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یزید سے میری ملاقات کرا دو، ہم آپس کے اندر مشورہ کریں گے، ہم آپس کے اندر بات چیت کریں گے۔ دوسرا، مجھے واپس لوٹ جانے دو۔ تیسرا، مجھے سرحدوں کی طرف بھیج دو تاکہ ایمان قرآن کی خدمت کرتا رہوں گا، میری زندگی گزر جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب یہ وجہ کیا بنی؟ نہ یزید سے کے پاس جانے دیا اور نہ سرحدوں پہ جانے دیا، نہ واپس لوٹنے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب خطبہ دیا تھا فرمایا او لوگو، میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا، میں اکیلا نہیں آیا، تمہاری دستاویزات، تمہارے لیٹر، تمہارے خط میں ساتھ لے کے آیا۔ میرے خیمے کے اندر دیکھو وہ ساری بوریاں خطوں کی بھری پڑی ہیں، میں یزید کو جا کے دکھاؤں گا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے انہوں نے بلایا۔ انہوں نے کہا لے یزید کی طرف سے تو ہم یہاں بنا کے بھیجے گئے، اگر ہماری بات یزید کے سامنے ظاہر ہوگی تو بھانڈا ہی سارا پھوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہ حسین، اب تجھے یہاں جانے نہیں دیں گے، یا تجھے بیعت کرنی پڑے گی۔ فرمایا خبردار، تمہیں پتہ میں کون ہوں، میرا نانا محمد الرسول اللہ، میری ماں خدیجہ الکبریٰ، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اہل بیت ہے، ہماری خون، ہماری رگوں کے اندر جو خون ہے، اللہ اکبر، وہ کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی حاکم کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ خیمے کیوں جلے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اشارہ دیا تھا کہ جو تم نے میرے پاس خط بھیجے وہ سارے ساتھ لے کے آیا۔ انہوں نے کہا سارے شواہد، خیموں کو آگ لگا دو، نبی کے نواسوں کو، خاندان کو ختم کر دو تاکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی باقی نہیں رہے گا۔ پھر میرے عزیزوں وہ کربلا کا میدان آیا جب حسین ابن علی نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر آ کر اللہ اکبر کربلا کی زمین پر خطبہ دینے لگا، فرمایا لگا میرا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، میں تو اللہ اکبر ملک شام کوفے جا رہا تھا، تو مجھے گھیر کے کربلا کے میدان میں لے آئے، پھر میں اکیلا، میرے ساتھ چند نوجوان، 16 اہل بیت اطہار، پھر آگے ان کی اولادیں، 23 خاندان رسول کے، باقی اولادیں کس کی تھی؟ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ حضرت حسین کا صحابہ نے ساتھ دیا تو اہل بیت کے افراد 23 تھے، 72 کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ باقی کون تھے؟ دائیں بائیں سے نہیں آئے تھے، یہ محمد کے صحابہ کے گھرانے والے تھے جو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب مسلم بن عقیل کو آپ نے میرے عزیزوں کوفہ بھیجا، شام بھیجا اور جا کے دیکھا، حالات معلوم کر کے آئے، تو وہاں بھی میرے عزیزوں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز پڑھائی تو پہلی نماز میں پیچھے کھڑے ہونے والوں کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ جب پتہ لگا ابن زیاد کی فوج کو کہ تو معاملہ ہی سارا الٹ ہو گیا ہے، انہوں نے کہا خبردار، نیزے کی نوک تلوار کی اینی، بالکل تیز دھاری تلوار تمہارے سامنے ہے، جو حسین کا ساتھ دے گا ہم اسے یوں نیزے کی نوک پہ لیں گے، جو یزید کا ساتھ دے گا اس کے گھر کو مالا مال کر دیں گے۔ کوفی لا یوفی، انہوں نے کہا لو جی مال آ رہا ہے۔ مسلم بن عقیل نے میرے عزیزوں عصر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی میں سے 18,000 رہ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے، 500 نمازی رہ گیا۔ جب سلام پھیرا تو مسلم بن عقیل کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ میرے عزیزوں کے لا بچا۔ پھر میرے عزیزوں جہاں اسے خلافت کا جوڑا پہنایا جا رہا تھا، 40,000 آدمی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اسے پانی پلانے والا ہی کوئی نہ ملا۔ اللہ اکبر، پھر ایک عورت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، دروازہ میرے عزیزوں دروازے کی آڑ سے دروازہ کھلا، کون ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ابن زیاد کی فوجیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، کہ آجا میں تجھے امن دوں گی، آجا میں تیری سیکیورٹی پر مامور رہوں گی۔
گی. آپ نے فرمایا مجھے امن دینے کا انجام جانتی ہے کہ رب اکبر کی قسم ہے آج تیرے لیے دروازہ نہ کھولوں کل حوض کوثر کے دروازے پہ کیسے جاؤں گی, تیرے نانے کے حوض کوثر پہ پانی پینے جاؤں گی, تیرا نانا یہ کہہ کے منہ نہ موڑ لے کل میرا بیٹا بھی تو تیرے دروازے پہ آیا تھا. اللہ اکبر. یہ کون تھی؟ عروہ بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ تھی. ان کے روزے پر اللہ کی قسم میں کافی دیر حاضری دے کے دعائیں کر کے آیا. کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل اور عروہ بن ہانی کا آمنے سامنے مزار بنا ہوا ہے. کافی دیر میں وہاں حاضری دے کے عصر سے عشاء تک میں وہاں بیٹھا رہا. اللہ اکبر. پتہ لگ رہا تھا ہم نے پیسوں سے اسلام بچایا, انہوں نے جان کے ٹکڑے قربان کر کے اسلام بچایا ہے, اپنے بچوں کی قربانیاں دے کے اسلام بچایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, ادھر مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کی بڑھتی ہوئی آمد کو دیکھا تو مدینے میں خط لکھ دیا حسین آ جا سارے ہی تیرے تابع. اور جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا قافلہ لے کر وہاں سے مدینے سے چل پڑے. میرے عزیزوں مدینے سے چل پڑے, نانے کے روزے پہ حاضری دے کے چل پڑے. رستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ کے 2 بیٹے تھے اون و محمد. جب ان کو پتہ لگا, ہاں مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تھے, ان کو پتہ لگا کہ ہمارے ابا کو شہید کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا حسین واپس چلیں, یہ واقعی بے وفا لوگ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مشورے سے آیا تھا مشورے سے جاؤں گا, بتاؤ میرے یارو کیا ارادہ ہے. تو یہ 2 بچے کھڑے ہو گئے. فرمایا حسین آپ اپنے بچوں کو لے کے چلے جاؤ, ہم تیرے سے گلہ نہیں کریں گے, لیکن کوئی گاجر مولی نہیں کٹی, ہمارا باپ کٹا ہے, ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اللہ کی قسم حسین نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا. فرمایا آل رسول کا کنبہ بے وفا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کے دین کی خاطر ہمارے کہنے پہ کٹ گیا, ہم تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں, چلو ہم بھی تمہارے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ساتھ جائیں گے. رستے میں میرے عزیزوں یہ قافلہ چل رہا تھا. عبداللہ بن قلہ بن وہب بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ آیا. مائی باہر کھڑی تھی. آپ نے جب اس قافلے کو گزرتے دیکھا, وہ مائی سونی کہنے لگی ہے میرے پترو گبرو جوانو شیرنی ماں کے بچوں کون ہو, چہرے پر تمہارے روب ہے. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے چاند نے تمہارے چہرے کے اندر حالہ ہی بنا لیا ہو. کون ہو؟ آپ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کوفے والوں کی میزبانی ہے, ہم مہمان بن کے جا رہے ہیں. کہنے لگی کس کس کی سوغات لے کے جا رہے ہو؟ کسی کے دروازے پہ قافلہ جاتا ہے, کوئی آٹا دیتا کوئی روٹی دیتا ہے. کہنے لگی میری بھی سوغات لے جاؤ, میرا بھی ہدیہ لے جاؤ. عبداللہ بن قلہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی. ابھی عورت نے میرے عزیزوں شادی والا جوڑا بھی نہیں اتارا تھا. اماں گئی اور جا کے بیٹے کیا کہ یوں دامن پھیلا دیا اور کہنے لگی بیٹا ساری زندگی تجھے دیا, تیرے سے مانگا کچھ نہیں, اگر آج میں تیرے سے اپنا دودھ کا حق مانگوں تو دے گا. اماں جان کیا مانگتی ہے؟ فرمایا محمد کا نواسہ دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہے. او میرے بچے تو بھی ان کے ساتھ چلا جا, ان کے کٹنے سے پہلے اپنی جان دے دینا. لوٹ کے واپس زندہ آ گیا اور نبی کا نواسہ کٹ گیا, میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. کہ اماں جب تک تیرے زیر سایہ تھا تو تیرے حق میں تھا, اب بیوی بھی کمرے میں بیٹھی ہے. اماں جان اللہ اکبر, اماں جان اللہ اکبر, اماں جان مجھے اس سے بھی تو اجازت لینے دے, اس کی خوشیوں غمیوں کا میں وارث ہوں. اماں جان اندر چلی گئی. بہو بیٹے سے دودھ کا حق مانگا, وہ تیری اجازت کے لیے آیا. بیوی بھی سیانی تھی, کہہ لگی اماں جب اجازت سچ بسم اللہ اجازت, لیکن بیٹے سے وعدہ لے کے دے. کیا وعدہ؟ کہ جب یہ قافلے میں شامل ہو رہے مجھے پتا ماں کی دعا عرش کو چیرتی ہوئی آسمانوں کو چیرتی عرش پہ پہنچ جائے گی. اماں جان اس سے وعدہ لے کے دے, جب یہ شہید ہو جائے اور راہ اللہ میں قبول ہو جائے اور قیامت کے دن جب جنت کا مہمان بنے, اس بات پر وعدہ دوں گی اے اماں جان یہ اکیلا جنت میں نہ جائے بلکہ مجھے بھی ساتھ لے کے جنت کے اندر جائے. اماں ہاتھ پکڑ کے حضرت حسین کے پاس لے آئی. حسین کا جی یہ اس کو یہ کہا, یہ اس کو یہ کہا. اللہ اکبر. اس ضمانت پر بیٹا کہنے لگا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضمانت دیتا ہوں, تجھے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. کربلا کے میدان میں قربانی دینے والا یہی تھا عبداللہ بن قلہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. ماں اور بہو نظارہ دیکھ رہی تھی, ماں اور بہو نظارہ دیکھ رہی تھی, یہ دونوں راہ اللہ کے اندر نظارہ دیکھ رہی تھی بیٹے کو کٹتا ہوا. جب پہلا میرے عزیزوں کوفے کی فوج کا ابن زیاد کے لشکر کا تیر لگا تو یہ پلٹ کر زمین کے اوپر گرے اور شہید ہو گئے. تو میرے عزیزوں مزہ لینے کے لیے, اپنی جنگی طاقت دکھانے کے لیے
اور نتیجہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن قلہ کے سر کو اٹھایا اور یوں خیمے کی طرف پھر پھینکا. قدرت خدا کی تھی، وہ سر ماں کے قدموں میں آ کے گرا اور خون میں لت پت سر تھا، ماں سے پہچانا نہ گیا. اماں نے اٹھایا اور اپنے دوپٹے یا ہاتھ سے سر صاف کیا، خون صاف کیا. جب بیٹا دولہا جنت کا بنا نظر آیا تو ماں نے ماتھا چوما. اللہ اکبر. بیوی پاس کھڑی تھی، کہنے لگی اللہ کی قسم میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. تو بیوی بھی دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، اپنے شوہر کے سر کو گود میں لیا اور آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے کے لیے سر جھکایا. جب سر جھکایا تو بیوی کا سر شوہر کے سر کے ساتھ لگ گیا. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ سر سے جدا نہ ہوا. تو میرے عزیزو اللہ اکبر، ماں نے اپنی بہو کو ہلایا تو قدرت نے کیا نظارہ دکھایا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی. ماں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسین آ جا، بیٹے نے وعدہ پورا کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب میاں بیوی کو دونوں کو اللہ کے رستے میں قبول ہوتے دیکھا، اے اللہ اکبر، ماں کہنے لگی حسین بتا میرا بیٹا اکیلا جا رہا ہے، بیوی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے، نبی کا بچڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تیرا بیٹا اکیلا نہیں بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی طرف جا رہا. حقائق جانیے، کربلا کے صحابہ پر تنقید مت کیجیے. کربلا کے واقعات بیان کرنا بڑا آسان ہے، اس کے بارے پر سوچنا اور عمل کرنا بہت مہارت کا، بڑی دلیری کا کام ہے. پوری دنیا کا کفر اس وقت میرے عزیزو، پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اللہ اکبر کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. جب وہ سمجھ گیا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، حسین کی شہادت کو اوٹ پٹانگ الٹا سیدھا بیان کرنے کے بعد بھی کربلا اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان فرق پیدا نہیں کر سکے. اب میرے عزیزو ختم نبوت کا دوبارہ مسئلہ پھر اٹھا دیا. میرے عزیزو کبھی قادیانیت کو فروغ دے دیا. سن 74 کے اندر قانون، میں اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا، چیف جسٹس صاحب اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، ہمارا سامنا آپ چھپ کر بھی کر لو گے یا نہیں کرو گے. اس وقت کو یاد کرو جب آمنہ کے لال کا سامنا کرو گے. جو آئین 74 کے قانون کے اندر سن 74 میں جو آئین قانون بنا دیا تھا، اسمبلی کے اندر قرارداد منظور ہوئی تھی کہ قادیانی اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتا. یہ عقلیت نہیں ہے، یہ عقلیت نہیں ہے، یہ عقلیت نہیں ہے، یہ یہودیوں کا پیدا کردہ پودا ہے. میرے عزیزو لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی آنکھیں نہیں کھول رہا. میرے عزیزو اللہ اکبر، آج سے 5-7 سال پہلے میرے عزیزو ربوا کے اندر قادیانیوں کے وزیر تعلیم نے میرے عزیزو ایک تعلیمی سیمینار منعقد کیا. اب سننا کہ ہم یہ پوری دنیا، جمعیت علماء اسلام، سارے علماء کرام، کہ تمہیں باور گوش گزار کر رہا ہوں، تمہارے گوش گزار، کہ دیکھو اس وقت سازش کیا ہو رہی ہے. 74 کے قانون کے اندر، 74 کے آئین کے اندر جو بھٹو میں دستور سار اسمبلی کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین اہل سنت، جس میں شاہ مدنانی، مولانا عبدالستار صاحب نیازی رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات یہ قرارداد پیش کی تھی. بھٹو کو حقائق سامنے کیے تھے کہ قادیانی اسلام دشمن ہے، ختم نبوت کا دشمن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا منکر ہے، قرآن کے اندر تحریف کر رہا ہے، قرآن کے اندر اپنی طرف سے ترمیم کر رہا ہے، اور مرزا غلام احمد کو قادیانی نبی بنا کر، عیسیٰ بنا کر قرآن کے اندر پیش کر رہا ہے. اس قرآن کی تفسیر صغیر کے نام سے اس تعلیمی سیمینار کے اندر تقسیم کی گئی اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا. کس کو پتہ لگا؟ تاجر کو، کپڑے والے کو، جوتے، علماء اکرام ہر وقت جس طرح ہمارے افواج پاکستان کے جوان ملک کی سرحدوں کو بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں بھی آنکھیں کھولتے ہیں، اسلام کی سرحدوں کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ وقار، یہ تمغہ، یہ درہ، یہ پگڑی علماء کے سر کے اوپر سجا رکھی ہے. جب پتہ لگا کہ ربوے کے اندر یہ سازش ہوئی تو انہوں نے فوراً درخواست دائر کی. اور یہ تقسیم کرنے والا کون تھا؟ مرزا مبارک تھا. ہم نے قانون کی طرف متوجہ ہو کے کہا، ہم نے کہا یہ قانون ہم اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے. قادیانیوں نے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی. آپ اس پر جو ہے وہ قلم اٹھائیں، آپ اس پر جو ہے وہ حکومتی اختیارات استعمال کریں.
تو اس کو میرے عزیزو 3 سال کے بعد گرفتار کرایا گیا. سیشن کورٹ کے اندر اس کی ضمانت کی رٹ دائر کی گئی، خارج ہو گئی. ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی، خارج ہو گئی. سپریم کورٹ نے اس کو میرے عزیزو 6 فروری کو 7 فروری کو 8 کو الیکشن تھا، 6 فروری کو چپ چاپ فیصلہ دے کر اور کہا یہ ان کا اقلیتی ہے. 4 دیواری کے اندر یہ اپنے مذہب کی اقلیتی قومیں 4 دیواری کے اندر، جس طرح فائز عیسیٰ 3 جج اور تھے، یہ 4 دیواری کے اندر اپنے مسلک کی تشہیر کر سکتی ہیں. یہ اقلیت ہیں. ہم نے کہا ہم نے ان کو اقلیت ماننا ہی نہیں. چلو ہم نہیں مانتے. جو مرزا منصور بھائی مان بیٹھا ہوا انگلینڈ کے اندر، اس سے پوچھو، وہ بھی اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتا. اس قرارداد کے اندر یہ منظور ہوا تھا اسمبلی کے اندر، نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مسجد کا مینار بنا سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح قربانی دے سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں، نہ قرآن کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو تقسیم کر سکتے ہیں. یہ تمام اسمبلی کے اندر بیٹھنے والوں کے دستخط ہوئے تھے. سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا اس فیصلے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اقلیتی ہیں، اقلیت کو اپنے مذہب کی 4 دیواری کے اندر تشہیر کرنا ان کا حق ہے. وہ 4 دیواری تھی نہیں، وہ تو ایک حال تھا جو پبلک جو وہ بیس تھا. اس حال کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اس اپنے جھوٹے جو ترجمے کی تفسیر کی اور اس کی تشہیر کی، جس میں کھلم کھلا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، آپ کے معجزات کا اور ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار تھا. اس پر پھر تمام علماء اکرام نے سر جوڑا اور پھر رٹ دائر کی، پھر درخواست دی چیف جسٹس پاکستان کو کہ آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. انہوں نے 5 رکنی بورڈ بنایا. اس 5 رکنی بورڈ کے اندر دارالعلوم کراچی، جامعہ امدادیہ اور مدرسہ اپنا ان کا بھیرے شریف والوں کا ہے جی، بھیرے شریف والوں کا یہ مدرسہ، اور اس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل، یہ 5 جامعہ نعیمیہ، 5 مدارس بڑے لیے کہ تم اس فیصلے کو بتاؤ کیسے کرنا چاہیے. تو 5 بڑے مدارس سے لے کر چھوٹے بڑے مدارس اور مفتی تقی عثمانی جی اور مفتی منیب الرحمان صاحب سمیت سب نے یہ دستخط کر کے دیے کہ چیف صاحب جو آپ نے فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ بالکل اسلام کی حمایت میں نہیں، ختم نبوت کے بالکل اختلاف، ختم نبوت کی بالکل دشمنی کے اندر فیصلہ ہے. اب چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا؟ وہ حامد غامدی جو نماز کا، قرآن کا، ایمان کا، قبر کا، وہ ہر چیز کا منکر ہے، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا. یہ واویلا کرتے رہے کہ یہ غامدی یہ اسلام کی قانون کی، اسلامی نفاذ کی دھجیاں اکھیڑنے والا ہے، جس کی زد میں ہماری نئی جنریشن اور ایک کوٹ پینٹ شرٹ پہن کے بڑے بڑے بالوں والا بیٹھتا ہے، جس کی بنیادی علماء کرام پر تنقید ہوتی ہے. اور ہمارے صافی حضرات بھی اس کی زد میں آ گئے. بعد میں توبہ بھی انہوں نے کی، زد کے اندر آ گئے کہ قادیانیوں کو ان کے حق ملنا چاہیے. قادیانی ایک اقلیتی قوم ہے، ان کا حق میں. قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، ہمارے کہنے پہ اقلیت کہاں تسلیم کریں گے؟ پھر میرے عزیزوں یہ اس کیس کو دوبارہ شروع کیا گیا. علماء کرام کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا کہا کہ پاکستان کے اندر جتنے مدارس ہیں ان میں کچھ مدارس جو ہیں وہ رجسٹریشن ہے، حکومت کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، اور باقی کتنے 16,000 مدارس ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے مدرسے کون چلا رہا ہے. ایک طرف تو تم کہتے ہو ہماری ایجنسیاں، ہماری فوج اتنی ہوشیار آنکھیں کھول کے بیٹھی ہے، وہ زمین کے 7ویں حصے سے بھی دہشت گرد نکال لیتی ہے. اس فوج کو کوئی پتہ نہیں کہ 16,000 مدرسے کون چلا رہا ہے. آئے دن رجسٹریشن کر یتیق صاحب سے پوچھو، آئے دن کھاتا کھول کے کوئی نہ کوئی میرا بھائی ایجنسی والا بیٹھا ہوتا ہے، ایک ہی یہاں کا بچہ وہاں نہیں جانا چاہیے، ماں کا بچہ یہاں نہیں آنا چاہیے. جو بچہ قرآن پڑھنے آئے گا اس کی اماں کا نام، اس کے ابو کا نام، اس کے بھائی کا نام، اس کا کاروبار، اس کا دادا کیا کام کرتا تھا، اس کا پردادا کام کرتا، یہ بچہ کہاں سے آیا، پہلے کہاں سے پڑھتا رہا. اور قرآن سنانا، قرآن پڑھانا، اسکول والوں کا، کالج والوں کا بھی تم نے اتنا امتحان لیا. لیکن علماء اکرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کہا یہ جو مدارس کی طرف انگلی اٹھی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے. وہ سازش کل چیف جسٹس پاکستان کے فیصلے میں کھل کے سامنے آ گئی. انہوں نے کہا قادیانی اپنے مذہب کی اور اپنے مذہب کی تشہیر اپنی 4 دیواری کے اندر کر سکتا ہے.
اب آج قادیانیوں کو اجازت دے دی کہ تم قرآن کے اندر ترمیم کر دو، تمہیں چار دیواری کے اندر اجازت ہے، تم ختم نبوت کا انکار کر دو، تمہیں چار دیواری میں اجازت ہے، تم اصحاب رسول اور اہل بیت کا انکار کر دو، تمہیں چار دیواری میں اجازت ہے، اور تم عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دوبارہ زندہ، قرآن کہہ رہا دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، یہ کہہ رہے نہیں، دوبارہ مرزا غلام احمد کی صورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کو لعنت بولو کہ لعنت، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری سج دھج کے ساتھ آئیں گے۔ جب اس قانون کی تشہیر اگر قادیانی چار دیواری کے اندر کر سکتے ہیں، کل کو کیا گارنٹی ہے عیسائی نہیں اٹھے گا؟ کل کو کیا گارنٹی ہے ہندو نہیں اٹھے گا؟ کل کو کیا گارنٹی ہے پوری دنیا کا کفر نہیں اٹھے گا جو اسلام کو چاروں طرف سے سمیٹے گا، اسلام کو چاروں طرف سے ختم کرے گا؟ ہم دوبارہ حکومت پاکستان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ہاتھ جوڑنا ہماری بزدلی مت سمجھے گا، ہمارے ایک ملک کے اندر امن برقرار رکھنے کی ایک تمنا کارزو سمجھے گا، وگرنہ انشاءاللہ تعالی یہاں ختم نبوت کا ڈنکا چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا۔ اس کے علاوہ قادیانی کہیں بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، انشاءاللہ ہم اس کی جھوٹی نبوت کو اور قرآن کے ترجمے تفسیر کو نہ تشہیر کرنے کی اجازت دیں گے، نہ پاکستان کے چھاپا خانوں کے اندر چھاپنے کی انشاءاللہ تعالی اجازت دیں گے۔ علماء کرام، عوام الناس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والا، سارے ماننے والے حضور کی ختم نبوت کو، آپ کے بعد کوئی نبی ہے؟ سوچ لو، ہے کوئی نبی؟ اور سوچ لو، کوئی نبی ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کب تک؟ 100 سال، 200 سال، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ پاکستان کا وفادار ہے، وہ ختم نبوت کا وفادار ہے۔ ایک چوڑے کو میں نبی مانوں، میرا دل مانے گا؟ آپ ایرے غیرے کو مسجد کا مولوی نہیں مانتے، ختم نبوت کا تاج والا مانو گے جو آنکھ سے کانا ہو، جسے بھولنے کی عادت ہو، جو لیٹرین کے اندر ہگتے مرے، جس کے فرشتے کا نام، وہی لانے والے کا نام ٹیچی ٹیچی ہو، جو اپنی بیوی کو سیدہ عائشہ کا درجہ دے، اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کا درجہ دے، اپنے نواسے کو کون لعنت؟ بولو، میں بولتا رہوں، آپ لعنت لعنت کہتے رہیں۔ جو اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو حسن و حسین کا درجہ دے، جو اپنی بیٹی کو رقیہ ام کلثوم زینب فاطمہ کا درجہ دے، جو اپنی بیوی کو عائشہ اور خدیجہ کا جدوہ دے، جو اپنے ماننے والوں کو ابو بکر عمر کا درجہ دے، تو لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں، اس قرارداد کو سن 74 کے اندر جو 7 ستمبر کو جو یہ قرارداد بھٹو کے دستخط، یقین جانو بھٹو مرحوم بھی یہ کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، مجھے لگتا ہے کہ کسی عمل پہ میری بخشش نہیں ہوگی، قادیانیوں کو کافر قرار دینے پر انشاءاللہ مجھے حضور کے حوض کوثر پہ جگہ مل جائے گی۔ اسی 50 سال اب پورے ہوئے اس قرارداد کو، اسمبلی کے اندر یہ قرارداد منظور ہوئے 7 ستمبر کو، اسی کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے، 50 سالہ جشن منانے کے لیے تمام علماء کرام، تمام دینی جماعتیں، تمام صحافی حضرات، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی یادگار پاکستان پر، تاکہ یکجہتی جیسے پوری دنیا کو عمل کا پیغام دیتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ انشاءاللہ ہماری جان بھی ختم نبوت کے ساتھ ہے، ہمارا مال بھی ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ 7 ستمبر کو اگر یہاں ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے کاف لے گے تو کوشش کرو گے انشاءاللہ جانے کی، کوشش کرو گے جانے کی؟ پیر محل سے انشاءاللہ بسوں کی صورت میں قافلہ جائے گا۔ اور بھائی یہ دینی جماعتیں ہیں، آپ حضرات کے تعاون سے چلتی ہیں، اپنا اپنا کرایہ زیادہ اپنا وہ جو بھی یہاں متعین کر دیا جائے ممبر پر بتا دیا جائے گا، پھر میرے عزیز اسی ترتیب کے ساتھ اپنی ترتیب بنا لینا۔ اس وقت اپنا احتجاج ہاتھ کھڑے کر کے ریکارڈ کروائیں، حکومت پاکستان کو اور سپریم کورٹ کی عدلیہ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، جو آپ نے فیصلہ دیا اس پہ نظر ثانی کرو۔ قادیانیوں کو آپ کے فیصلے سے جو سہولت ملی ہے، امت مسلمہ کے بڑے دل اور بڑے جذبات زخمی ہوئے ہیں، ہم اس فیصلے کو جوتے کی نوک پہ مسترد کرتے ہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ چیف جسٹس صاحب کرسی آنے جانے والی چیز ہے، حضور کی ختم نبوت کے نوکر بن کر رہو، خدا قبر میں بھی امن دے گا، حشر میں بھی امن دے گا۔ ایک میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت۔
الحمد للہ رب العالمین۔